بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی معزز محتشم سامعین و ناظرین، نماز کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو نماز پڑھنے اور قائم کرنے کے مفہوم کے حوالے سے آج انتہائی اہم ترین موضوع کہ نماز روحانی اور باطنی محافظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت مقدسہ نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف 1 گھنٹہ 20 منٹ یا پورے دن میں 1.5 گھنٹہ ٹائم جتنی نمازوں پر لگتا ہے، صرف اسی وقت نماز کے حوالے سے انسان کو تیار نہیں رہنا چاہیے، بلکہ فرمایا یہ نماز تو میرا ذکر قائم کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی یاد سے بندہ مسلمان کب غافل ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر نماز کو مسجد کی 4 دیواری تک یا گھر کے اندر مصلی پر جائے نماز پر وہیں تک قائم رکھیں تو پھر نماز اللہ کی یاد نہیں بنتی۔ اللہ کی یاد تو تب بنتی ہے کہ جب آپ مسجد کی 4 دیواری سے نکلو تو باہر گلی میں، گلی سے گھر تک، گھر سے پورے معاشرے تک ہر وقت نماز کا ظہور تمہارے ظاہری جسم پر بھی ہو اور باطن اور روح پر بھی قائم رہے۔ اللہ کی یاد بھولی نہیں جا سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دکان پر بیٹھ کر تجارت کے معاملے میں آپ ناپ تول میں کمی کر کے ڈنڈی مار کر اس وقت اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور 5 وقتہ نماز میں اللہ کی یاد کو نماز کے ذریعے قائم رکھیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی یاد ہر دائم، ہر وقت یہ اس کو قائم رہنا چاہیے کہ اللہ کی یاد قائم رہے گی تو انسان ہر قسم کے گناہ سے منہ موڑ سکتا ہے اور گناہوں کی زندگی کو پس پشت ڈال سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہ سورہ العنکبوت ہے، 29 نمبر سورہ، اس کی آیت مقدسہ نمبر 45 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایسی نماز جو انسان کو فحش سے، بے حیائی سے اور اس طرح کے معاملات سے نہ روکے، تو پھر نماز آپ ظاہری طور پر اس کی ادائیگی میں تو سرخرو ہو گئے، لیکن باطنی محافظت میں آپ ناکام رہے۔ کہ نماز پڑھنے والا شخص جیسی مسجد سے باہر نکلے، اس کی آنکھوں سے اگر حیا چھن جائے اور اس کے قدم اس دہلیز پر چل نکلیں کہ جہاں اللہ نے منع کر رکھا ہے، برائی کے راستے پر، برے راستے پر، تو پھر یہ نماز ایسے ہے۔ ہمارے استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یوں سمجھیں کہ جو بندہ نمازی ہو اور اس میں حیا پیدا نہ ہو، اس میں برائی باقی رہے، تو فرمایا جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ روٹی تو بڑی کھاندا ہے لیکن انہوں لگدی نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ روٹی کی مقدار بہت زیادہ یہ کھاتا ہے، لیکن اس کا جسم اور اس کی ظاہری صحت جو ہے اس کھانے کے موافق نہیں ہے، کہ اتنا زیادہ شخص کھا رہا ہے اور پھر بھی دبلا پتلا اور کمزور سا لگتا ہے۔ تو ایسا نمازی کہ جو بے حیائی سے باز نہ آئے، برے راستے سے خود کو نہ روک پائے اور اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، تزکیہ نفس نہ کر پائے، تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے۔ کیونکہ نماز کا بنیادی مقصد اللہ نے فرما دیا ہے کہ بے شک نماز برائی سے روکتی ہے، تو ایسی نماز قائم کی جائے جس سے انسان برے راستے پر چلنا چھوڑ دے اور بے حیائی اور فحش قسم کی جتنی بھی انسان کی ایکٹیویٹیز ہیں دن بھر میں، رات بھر میں، ان سے اگر انسان باز آ جائے تو وہ نماز کارآمد ہے اور حقیقی معنوں میں اس نماز کے ذریعے وہ اپنے باطن کی محافظت قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بڑا اہم پہلو سورہ الحج 22 نمبر سورہ، اس کی آیت مقدسہ نمبر 41 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم اقتدار دیں زمین پر، یعنی حکومت قائم کریں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان کو چاہیے کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں۔ اب نماز کا نظام بڑا تفصیل طلب ہے، اور فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر،
اور فرمایا برائی سے روکیں اور اچھائی کے راستے پر انسان کو چلنے کی بھرپور اپنی توجہ اور اپنے اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے نظام قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے کہ معاشرے میں، اور یہی وجہ ہے اکثر ہمارے علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد میں مصلی رسول اور ممبر رسول ہے، یہ امامت صغریٰ ہے، اس سے صرف زبان سے معاشرہ سنوارا جا سکتا ہے، لیکن اگر نظام قائم کرنا ہے تو وہ صاحبان اقتدار جو مملکت کے سربراہان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اسلامی اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی گئی شریعت کے نظام کو نافذ کریں باقاعدہ اصول کے طور پر، قانون کے طور پر، اور اس کو عملی جامہ پہنا، یہ ان کی ذمہ ہے۔ جب علماء کرام اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے نبھائیں، امامت صغریٰ کو صحیح طریقے پر اپنائیں، اور یہ صاحبان اقتدار اگر اپنے امور سلطنت کو نظام شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دیں تو پھر ہر طرح سے انسان کامل ایمان کی شکل میں اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نماز کا نظام قائم کرنے کی اور نماز کے ذریعے اپنے روح کی، اپنی باطن کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔